دن بدن سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں انسان کی مادی ترقی کی وجہ سے انسانی زندگی میں سہولتیں آسائشات تعیشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے جائے تو موٹر سائیکل شاید پورے محلے میں کسی ایک آدمی کے پاس ہوتی تھی۔ آج گھر گھر ہے، بلکہ 2-2 3 ایئر کنڈیشن پورے محلے میں کوئی ایک آدھ گھر ہوتا تھا، بلکہ بعض محلے کے پورے محلے میں کسی کے پاس ایئر کنڈیشن ہے۔ فریج ہے، گلی محلے میں کوئی ایک آدھ گھر ہے۔ آج یہ تمام چیزیں گھر گھر ہے، اگر ہر گھر نہیں ہے تو پھر بھی اکثریت کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں کہ یہاں سے لاہور جانا ہے، کم از کم بھی 2-3 گھنٹے کا اور پھر تھکانے والا سفر تھا۔ آج بڑے آرام سے 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہم اب چاہیے نا کہ جب یہ ہماری خوراک بھی بہتر ہو گئی ہے، ہمارا لباس بھی بہتر ہو گیا ہے، ہماری رہائش بھی بہتر ہو گئی ہے، زندگی میں بہت ساری پریشانیاں، جب ایئر کنڈیشن نہیں تھا تو ایک گرمی کی پریشانی تھی، جب گھر میں موٹر سائیکل نہیں تھا تو ایک پریشانی تھی، فریج نہیں تھا تو ایک پریشانی تھی۔ اب یہ سب چیزیں آ گئیں، کیا پریشانیاں ختم ہو گئیں؟ بلکہ میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ جی اگے نالوں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ اب چاہیے تھا نا کہ ان چیزوں کی وجہ سے پریشانیاں ختم ہوتی، انسان کے دل میں سکون بڑھتا۔ کیوں؟ تکلیف میری آنکھ میں ہے، میں مرہم گھٹنے پہ لگا رہا ہوں۔ تکلیف میری آنکھ میں ہے، مرہم میں گھٹنے پہ لگا رہا ہوں۔ دل کا سکون جو ہے اللہ تبارک و تعالی دولت، عزت، شہرت، صحت سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، بلکہ غیروں کو عام طور پہ زیادہ دیتا ہے، لیکن اپنوں کے لیے اس نے ایک خاص نعمت علیحدہ رکھی۔ وہ صرف وہ اپنوں کو عطا کرتا۔ وہ کیا نعمت ہے؟ دل کا اطمینان، دل کا اطمینان۔ یہ اطمینان نہ دولت سے ملتا ہے، نہ شہرت سے ملتا ہے، نہ عزت سے ملتا ہے، نہ تعیشات سے ملتا ہے، نہ آسائشات سے ملتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا،
یہ سارے گھر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، بہن بھائی والد صاحب سب بیٹھے ہیں، بڑے خوش ہیں. بجلی چلی جاتی ہے تو یک لخت خاموشی کیوں ہو جاتی ہے؟ اندھیرا ہوا، بھئی بات چیت جاری رکھیں، نہیں ہو سکتی. سب پریشان ہو گئے. کوئی چھوٹی سی موم بتی لا کے جلا دی گئی، ایک سکون پیدا ہو گیا. وہی گلی جس گلی میں آپ پورا دن بے فکر ہو کے چلتے ہیں، اگر وہاں اندھیرا ہو، اسٹریٹ لائٹ نہ ہو، انہی گلیوں میں آپ پریشان ہوتے ہیں. یہ دل کی نگری جو ہے، اس پہ اگر قبضہ گروپ آ کے قبضہ کر لے، مکان جو ہے نا جس میں کرایہ دار رہتے ہیں، اس مکان کی دیکھ بھال اور ہے. جس میں مالک رہتا ہے اس کی دیکھ بھال اور ہے، اور جس پہ قبضہ گروپ آ کے قبضہ کر لے اس کی دیکھ بھال ہے ہی نہیں. چوری دا مال تے ڈانگاں دے کاس. یہ دل، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا حرم ہے. اس حرم میں جب تک وہ بستا ہے، یا یوں کریں کہ جب تک اس دل میں غیر بس رہے ہیں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، لباس پہلے سے بہتر ہے، کھانا پہلے سے بہتر ہے. جو بیڈ آج عام گھر کے آدمی میں موجود ہے، آج سے 40-50 سال پہلے ایک بڑے رئیس کے گھر میں ہوتا تھا. جو صوفہ آج ایک عام آدمی کے گھر میں موجود ہے، یہ اس وقت کسی رئیس آدمی کے گھر میں ہوتا تھا. اب رہائش بھی بہتر ہو گئی، کھانا بھی بہتر ہو گیا، لباس بھی بہتر ہو گیا. یہاں سکون کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ جب تک اس دل کے حرم میں غیروں کا قبضہ ہے، اس وقت تک یہاں نور نہیں ہے، اس وقت تک یہاں اندھیرے ہیں، اس وقت تک تاریکیاں ہیں. جیسے وہ گلی جس گلی میں اسٹریٹ لائٹ نہ ہو آپ پریشان چلتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے بات چیت بڑے اچھے ماحول میں بجلی چلی جائے تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس دل میں جب تک غیروں کا ٹھکانہ ہے اس وقت تک پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اور جب وہ اللہ آ کے اس دل میں بستا ہے پھر نور ہے اور سرور ہے.